مکہ مکرمہ پہنچ کے طواف شروع کرنے سے پہلے دعا مانگنی ہوگی۔ پہلی نظر کی دعا کو اللہ نے اتنا قیمتی بنا دیا، بندہ جو مانگتا ہے اللہ دے دیتا ہے۔ دیکھیں، آپ گھر میں ہو، کوئی مہمان آ جائے جس سے آپ محبت کرتے ہو، جو بہت آپ کا محبوب ہو، وہ آنے کے بعد کہے کہ حافظ تنویر صاحب پیاس لگی ہے، ایک گلاس پانی پلا دیں، تو حافظ تنویر صاحب کا دل کیا کرے گا کہ میں ان سے پوچھوں، حضرت جو بھی مہمان ہوں جن سے واقعی محبت بھی ہو، ان کو کہیں گے جی پانی بھی لاتا ہوں، شربت بھی لاتا ہوں، لسی بھی لاتا ہوں، اور بولیے اور کیا لے کر آتا ہوں؟ آپ نے تو مانگا ہی کچھ نہیں، آپ نے تو خالی پانی مانگ لیا۔ تو میزبان مہمان کا اکرام کرتا ہے، اس کی خواہش کو پورا کرتا ہے۔ تو وہاں ہم کون ہیں؟ مہمان۔ میزبان کون؟ اللہ۔ تو اللہ پاک نے کہہ دیا مانگو جو مانگنا ہے، جو چاہے مانگو، جو چاہے مانگو۔ تو یہ مانگنے کا موقع ہے، اور ہمارا سفر ہے ہی مانگنے کے لیے۔ فقیر جا کے مانگے گئی اور کیا کرے گا؟ ہم نے اللہ سے مانگنا ہے، اور اللہ سے اللہ کو مانگنا ہے، اللہ ہمیں اپنا بنا دے۔ تو وہاں دعا مانگنی ہے، اس کا ترتیب یہ ہوتی ہے کہ حرم کے گیٹ جو ہے نا، کسی سے بھی داخل ہوں، مطاف نیچے ہے، باقی گیٹ اوپر ہے، نیچے دیکھتے ہوئے چلتے رہیں، پھر سٹیپس آئیں گے، نیچے دیکھتے رہیں، بیت اللہ شریف کو نہ دیکھیں، احتیاط سے چلتے رہیں۔ جب مطاف میں پہنچ جائیں اور وہاں راستے سے سائڈ پہ ہو جائیں، کیونکہ راستے پہ کھڑے ہو کے مانگیں گے تو پیچھے سے کوئی آئے گا، اس کو تکلیف ہوگی، سائڈ پہ ہو جائیں۔ اب اپنے آپ کو ذرا سنبھال لیں، اور اس کے بعد ایک دم اٹھا کے نظر بیت اللہ شریف کو دیکھیں اور مانگنا شروع کر دیں، جو چاہے مانگے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ دینا چاہتے ہیں، دینے کے لیے بلایا، مانگے جو چاہیں۔ اب یہاں بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں۔ حضرت امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا حضرت پہلی نظر میں کیا مانگے؟ اتنی دل کی تمنائیں، وہ کیا شعر ہے؟ ہزاروں امیدیں ایسی کہ ہر امید پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ امیدیں ختم نہیں ہوتی، خواہشات ہی ختم نہیں ہوتی، کیا مانگے بندہ؟ تو امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت کیا مانگیں؟ امام صاحب نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، یہ مانگو اے اللہ، آج کے بعد جو میں مانگوں سب قبول کر لینا، مجھے ہی مستجاب الدعوات بنا دے۔ ایک چھوٹے سے جملے میں موت تک کی ساری دعاؤں کی بکنگ ہو گئی۔ جیسے مہمان آئے گھر پہ حافظ صاحب کے، وہ کہ جی کیا چاہیے؟ بھائی یہ کہہ دیں بھائی جو آپ مانگیں گے ہم آپ کو جب جو مانگیں گے دے دیں گے، تو مہمان خوش ہو جائے گا۔ تو یہ معاملہ یہاں تو ہم نے لینے جانا ہے نا اللہ سے، تو ہم جا کے اللہ سے خوب مانگیں، اور اس میں یہ بھی مانگے، ہدایت مانگیں۔ اس کے بعد جب احرام ہم نے پہنے ہوئے ہوں گے، دعا وغیرہ مانگ لیں گے۔ اچھا ہاں، ایک نظر، اس کے اندر بھی وہ اہم بات ہے، پلک جھپکنا۔ جب آپ دیکھ رہے ہیں بیت اللہ کو، پلک جھپک گئی، اب بندے پریشان ہوتے ہیں، کوئی آگے سے گزر گیا، کوئی دھکا لگ گیا، کچھ ہو گیا، نظر بدل گئی، دوسری نظر ہو گئی، اب کیا کریں؟ دعا مانگنی چھوڑ دیں نا، دعا مانگتے چلے جائیں، مانگتے چلے جائیں، بالکل مت رکیں۔ کیوں؟ ہم دعا نے جب مانگنی شروع کی ہے، شروع میں درود شریف ہوگا، آخر میں درود شریف ہوگا، نظر جھپکنے سے پہلے جو مانگی ہوئے وہ قبول، بعد والی نا قبول، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ باجماعت نماز پڑھے ہوں، 10 لاکھ آدمی ہو، ایک کی قبول ہو جائے، سب کی قبول، تو ایک حصہ قبول تو باقی بھی قبول، انشاءاللہ مانگنا ہے ہم نے۔ پھر احرام کی چادریں جو پہنی ہوتی ہیں مردوں نے، تو وہ استباع کریں گے حرم میں داخل ہو کے، یہ دایاں کندھا ننگا کرنا ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے حجر اسود کا استقبال ہوگا، استقبال حجر اسود، دو لفظ ہیں الگ الگ، ایک ہے استقبال حجر اسود اور دوسرا ہے استلام، دونوں الگ الگ ہیں۔ استقبال کا طریقہ یہی کہ جیسے تکبیر تحریمہ باندھتے ہیں، حجر اسود کے سامنے آ کے بسم اللہ اللہ اکبر اور ہاتھ چھوڑ دیے، اور استلام بسم اللہ اللہ اکبر اور ہاتھ چوم لیے، بس وللہ الحمد بھی کہہ لیں، بات پوری ہو جاتی ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ عمرے کی نیت ہم نے احرام باندھنے سے پہلے کرنی ہے، یہاں ہم نے طواف کی نیت کرنی ہے، اس کے بعد طواف شروع کر دینا ہے۔ اچھا، استلام اور بوسہ، کل بھی مجھے کسی کا میسج آیا بوسہ دینے کے بارے میں کہ جی کسی نے منت مانی، جی انہیں بوسہ ضرور دینا ہے، پتہ نہیں ایسی کوئی بات تھی، منت تھی، یہ کیا تھا؟
کہ جی بوڑھی بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، چلا بھی نہیں جاتا لیکن بوسہ پھر بھی دینا ہے۔ یہ بوسہ دینے کا شوق ہونا اچھی بات ہے، لیکن بوسہ دینا ضروری نہیں ہے، استلام بہت کافی ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جا رہی تھیں، حجر اسود پہ ہجوم تھا، ساتھ ایک خاتون تھیں خدمت کرنے والی، ان کہا میں لوگوں کو کہوں ام المومنین آ رہی ہیں، آپ کے لیے جگہ خالی کر دیں گے؟ کہا نہیں ایسا مت کرو، اور آپ نے استلام کیا اور آگے چلی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے خود منع کیا، عمر دیکھو تم ذرا خوب قوت والے، ہمت والے ہو، استلام کر لیا کرو بس۔ اتنی بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں، ہم دور سے استلام کر لیں، چاہے پہلے منزل میں دوسری منزل میں، کوئی مسئلہ نہیں۔ بوسے کے لیے آگے بڑھنا اور مردوں عورتوں کا ملنا جڑنا، دھکا دینا اور اس کے لیے وقت لگانا بے حساب، یہ چیزیں ٹھیک نہیں۔ استلام بہت کافی ہے۔ طواف جب کریں گے تو رمل اکڑ اکڑ کے چلنا، ویسے اللہ کو عاجزی پسند ہے، لیکن طواف کے پہلے 3 چکروں میں مردوں کے لیے رمل کرنا، اکڑ کے چلنا، یہ اب سنت ہے۔ رمل کا سلسلہ یہ ہے کہ پہلے طواف کے ٹوٹل 7 چکر ہوتے ہیں، پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا سنت، اور آخر کے 4 چکروں میں رمل نہ کرنا سنت۔ ایک آدمی یہ رمل کرنا بھول گیا، 2 چکر ہو گئے، تیسرے چکر میں یاد آیا کہ اب میں رمل کروں، تو وہ کیا کرے؟ بس وہ تیسرے چکر والا رمل کر لے، یہ نہ کرے کہ 3 ٹوٹل کرنے تو چوتھا 5واں ملا لوں، کیونکہ ان میں نہ کرنا ہے۔ تو دوران طواف بات چیت منع ہے، دوران طواف دعا مانگنے کا وقت ہے، وہ تلاوت کا وقت نہیں ہے۔ تلاوت بہت بڑی عبادت ہے، لیکن وہ وقت تلاوت کا نہیں، مانگنے کا وقت ہے۔ اب کیا مانگیں؟ جو دل چاہے مانگیں، اپنے دل کو اللہ سے جوڑیں، پھر جو چاہے مانگیں، جس مرضی زبان میں مانگیں، کوئی پابندی نہیں۔ وہاں دوران طواف ایک ایسا خوبصورت مقام آتا ہے رکنین کے درمیان، رکن شامی اور رکن یمانی کے درمیان، وہاں فرشتے کھڑے ہوتے ہیں 70,000، اور دعا کرنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو بس وہ مانگنے کا وقت ہے، وہ تلاوت کا وقت نہیں ہے، خوب مانگیں اللہ سے۔ دوران طواف بیت اللہ شریف کی طرف سینہ نہیں کرنا چاہیے، استلام کے وقت تو تھوڑا سا ہوتا ہے، لیکن ویسے نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، دوران طواف بیت اللہ شریف کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے، ویسے دیکھنا چاہیے، عبادت ہے۔ جو طواف کر رہا ہے اس پر 60 رحمتیں، صرف دیکھنے والے کو بھی 20 ملتی ہیں، نماز پڑھنے والے کو 40 ملتی ہیں، لیکن دوران طواف بیت اللہ کو نہیں دیکھنا، بس اب اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو مقصود عبادت ہے اور اللہ کی طرف کامل توجہ کرنی ہے، اس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے۔ دعاؤں میں کیا مانگیں؟ سب سے پہلے تو وہاں جا کے یہ بھی سوچیں، یا اللہ میں ہوں کون، کیا ہوں اور آیا کہاں ہوں؟ یہ سادہ سے جملے ہیں، اس میں کوئی فارسی نہیں، کوئی راکٹ سائنس نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ بس وہاں مطاف میں کبھی بھی کھڑے ہوں، رات کو تنہائی میں، کبھی کسی وقت بھی، اللہ میں ہوں کون، کتنا برا ہوں اور تو مجھے کہاں لے آیا، کیسی عظیم جگہ پہ کھڑا ہوں۔ اپنے گناہوں کو، اپنی کمیوں کو سوچیں، اور اس برکت والے مقام کو سوچیں، اللہ میں کہاں آ گیا ہوں۔ اس کو سوچ کے جو طواف شروع کریں، یا وہاں دعا مانگیں، یا وہاں کچھ کیفیت بنے گی نا، وہ پھر مزہ آئے گا۔ سادہ سے، اللہ میری کیا اوقات تھی، میں کھڑا کہاں ہوں، عاجزی کو سامنے رکھیں۔ مانگیں کیا؟ ہدی للعالمین، قرآن کے اندر آتا ہے بیت اللہ شریف کے بارے میں، ہدی للعالمین، ہدایت مانگیں۔ آتا ہے ومن دخلہ کان آمنا، جو داخل ہو گیا یہاں پہ امن میں آ گیا۔ اس جو کے اندر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نیک داخل ہوا تو امن میں آ گیا، برا ہوا تو وہ امن میں نہیں آیا، جو داخل ہو گیا امن میں آ گیا، مزے آ گئے ہمارے۔ ہم اللہ سے مانگیں، اللہ ہمیں پریشانیوں سے امن، غموں سے امن، تکلیفوں سے امن، بیماریوں سے امن، قرضوں سے امن، بری موت سے امن، ہر چیز سے امن مانگیں۔ اولاد کے غموں سے امن مانگیں اللہ سے، جتنا امن مانگنا، تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیں گے۔ کوشش کریں کہ ہر بات سیکھ کر کی جائے، پھر آسانی ہوتی ہے۔ مقام جب 7 چکر پورے ہو جائیں، طواف پورا ہو جائے، پھر مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑھنے، واجب الطواف۔ اور کس طرح مقام ابراہیم سے جڑ کر پڑھنے، ہاتھ لگا کے کندھا جڑ جائے؟ نہیں بھائی، لوگوں کو تکلیف نہ ہو، طواف کرنے والے لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ مقام ابراہیم پر تو پڑھنے چاہیے، لیکن طواف کرنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ اگر طواف کا گھیرا بڑا ہے اور بڑا ہے اور بڑا ہے اور بڑا ہے، تو آپ پیچھے جائیں اور پیچھے جائیں اور پیچھے جائیں، پہلی منزل پہ بھی پڑھ لیں تو بھی کوئی حرج نہیں،
کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اس کے بعد آب زمزم پئیں۔ زمزم کو دیکھنا بھی عبادت، وہاں خوب ملتا ہے، خوب پئیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے مومن سیر ہو کے پیتا ہے۔ اچھا، آب زمزم میں خوب پینا چاہیے، لیکن کیا کرنا چاہیے؟ جس وقت آپ ہوٹل سے وضو کر کے حرم میں آ گئے، اب آب زمزم نہیں پینا۔ جب واپس جانے لگے اس وقت پئیں، چاہے 10 گلاس پی لیں، 5 گلاس پی لیں۔ جب آئے ہیں اسی وقت 5-7 گلاس چڑھا لیے نا، تو وہ ٹوائلٹ کے لیے واپس بھاگیں گے تھوڑی دیر بعد۔ جب آئیں تو تھوڑا سا پی لیں، چلو حلق جو اگر پیاس زیادہ ہے تو حلق تر کر لیں تھوڑی سی، کوئی بات نہیں۔ یہ میں آپ کو فقہی مسئلہ نہیں بتا رہا، آپ چاہے جاتے 10 گلاس پی لیں، وہ منع نہیں ہے، لیکن وہ بھی زیادہ دیر وہاں رکنا مشکل ہو جاتا ہے، تو واپسی پہ جب جانا ہی ہوٹل ہے اس وقت پی لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنا مرضی پئیں۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنا عبادت، عالم کو دیکھنا عبادت، والدین کو دیکھنا عبادت، قرآن مجید کو دیکھنا عبادت، بیت اللہ شریف کو دیکھنا عبادت، اور آب زمزم کو دیکھنا عبادت۔ یہ ایسی نعمت ہے، اور آب زمزم ایسی نعمت ہے کہ نبی علیہ السلام نے پیا بھی، اور نبی علیہ السلام نے پینے کے بعد اپنا بچا ہوا اس میں بھی ڈال دیا۔ تو آب زمزم جب پئیں تو یہ پئیں کہ میں نبی علیہ السلام کا بچا ہوا پانی پی رہا ہوں۔ پھر آب زمزم کو پیتے ہوئے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اچھا، پانی کیا کرتا ہے؟ پانی بھوک مٹاتا ہے کہ پیاس بجھاتا ہے؟ پیاس بجھاتا ہے نا۔ آب زمزم کیا ہے؟ پانی ہے نا۔ آب زمزم پانی ہے، یہ پیاس بجھاتا ہے۔ آب زمزم پیتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دعا مانگتے تھے، یا اللہ میرے قیامت کے دن کی پیاس بجھا دے۔ یہ بھی مانگے اللہ، یہ بھی مانگے اللہ موت کے وقت کی پیاس بجھا دے۔ پھر علم کی بھی ایک پیاس ہوتی ہے۔ آب زمزم پیتے ہوئے دعا کریں، یا اللہ ہر قطرے کے بدلے نہ ہمارے گھروں سے علم کے چشمے جاری فرما دیں، ہماری نسلوں میں علم جاری فرما دیں۔ آب زمزم پینے کے بعد سعی کے لیے جانا ہے۔ سعی کے 7 چکر ہوتے ہیں، اور وہاں جانے سے پہلے ایک اور استلام کرنا ہوگا، اس کو 9واں استلام کہتے ہیں، بعض لوگ بھول جاتے ہیں۔ 2 رکعت واجب طواف، آب زمزم۔ اب سعی کے لیے جانا ہے تو سعی پہ جانے سے پہلے ایک اور استلام کرنا ہے، پھر سعی کے لیے چلے جا رہے ہیں۔ اب سعی کے 7 چکر ہوتے ہیں، یہ صفا سے شروع ہوتی ہے، مروہ پہ ختم ہوتی ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ قرآن مجید میں پہلے صفا کا ذکر ہے، پھر مروہ کا، تو ابتدا صفا سے ہوتی ہے اور انتہا مروہ پر ہوتی ہے۔ ویسے تو ہمارے ہاں ہوتا ہے نا عام طور سے آنا جانا 1 چکر، اللہ نے سعی میں آسانی کر دی، ایک آپ صفا سے مروہ گئے 1 چکر، واپس آئے تو 2 چکر، آنا جانا 2 گنے جاتے ہیں۔ 7 چکر ہیں تو 3.5 چکر اس حساب سے ہمارا پورا ہو جاتا۔ اللہ نے آسانی کر دی۔ ایک بابا جی تھے ہمارے، ایک رشتہ دار بھی تھے، وہ کیا ہوا، انہوں نے جناب آنا جانا 1 چکر گنا، 14 چکر لگائے۔ اچھا، ایک بابا جی تھے، ان کو ایک مفتی صاحب نے دیکھا کہ بہت بے حال ہوئے ہوئے، پریشان ہیں صفا میں، یہ سعی میں۔ پوچھا بابا جی کیا بات ہے؟ ان کا پتر ہے کدھروں بند کرن، یہ کب بند ہوگی یہ عبادت، کب مکمل ہوگا؟ کہ جی یہ سلسلہ تو چل رہا ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں انہیں فجر کے وقت طواف کیا تھا، اس وقت سے چل رہے ہو، اثر ہو گئی، یہ رک ہی نہیں رہے، لوگ چلتے ہی جا رہے ہیں۔ تو لوگ تو چلتے ہی جائیں گے، ہم نے اپنی شریعت کو پورا کرنا ہے۔ 7 چکر مروہ پہ 7 پورے ہو جائیں گے، وہاں پہ جناب جو ہے وہ عمرہ مکمل ہو گیا، اب صرف بال کاٹنے رہ گئے، تو عورتیں جو ہیں خود کاٹ لیں یا کسی محرم سے کٹوا لیں، مرد جو ہیں وہ حلق کروا لیں، عمرہ پورا ہو گیا۔